تو میں کبھی کبھی درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں ہر عالم کے فرض منصبی میں شامل ہے کہ سب سے پہلے وہ آئینہ اپنے سامنے رکھے، ایک تصوراتی آئینہ، اور اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ پبلک کو بھاشن دینا اور اپنی ذات کو بھول جانا یہ اچھے علماء کی شان نہیں ہے۔ میں تو خیر ایک برا آدمی ہوں، اللہ مجھے اچھا بنا دے، لیکن ہم نے ان اچھوں کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے عالم کو اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم زبان سے تو بیان کرتے ہیں، زبان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار سے بڑھ کر کوئی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، سرکار کے لیے ہماری جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ لیکن جب محبت اور قلب میں موجود عظمت کی ظاہری علامت ظاہر کرنے کی باری آتی ہے، اطاعت رسول، اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بے دردی کے ساتھ پسے پش پھینکتے ہوئے اپنے قدموں تلے گویا کہ کچلتے ہوئے ہم کتنی بڑی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی بے ادبی آج کل سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی کارٹون بنا دے، کوئی الٹی سیدھی بات بول دے، کوئی نبی کریم کی شان گھٹا دے، ہمارا خون جوش میں آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، یہ ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ لیکن کبھی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں یار، ہمارے اندر بھی کوئی بے ادبی کا پہلو موجود تو نہیں ہے۔ نبی کریم کا ایک حکم ہم تک پہنچے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہوں، اور پھر ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، نگلیکٹ کر دیں، کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں نظر آتا آپ کو؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کی والدہ کہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ پلا بھی سکتے ہیں، کوئی کام ہے آپ کے امی میں نہیں پلا رہا، بتائیں اس میں بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں؟ منع کریں تب بھی، اور منع نہیں کیا آپ ہونٹ بند اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، 3 دفعہ کہہ چکے ہیں امی کے بیٹا پانی پلا دے، پانی پلا دے، آپ اپنے گیم میں لگے ہوئے سننے کے باوجود، تو منع کرنے والے سے زیادہ برا ہے کہ چلو ایک نے تو منع کیا، تم منع بھی نہیں کر رہے، اگنور کر رہے ہو، ماں بول رہی ہے اور تم سن رہے ہو اور جواب تک نہیں دے رہے، تمہاری 2 کوتاہیاں ہیں، ایک جواب نہ دینا اور ایک ماں کا کہنا نہ ماننا۔ بے ادبی کا پہلو ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی ساری باتیں بیان فرمائیں، ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، دوست، بیوی، بچے، ماں، باپ، نفسانی خواہشات یہ درمیان میں آ کر کہتی ہیں نبی ہے نا، ان کا فرمان ہے نا، ہزاروں لوگ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ نہیں مان رہے، تو بھی نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، پھر بھی ہماری عظمت ہونی چاہیے، ہماری تعظیم ہونی چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ کوئی اگر چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے ہمیں تو آگ لگ جاتی ہے، تو نے یہ کہا کہ ادھر آ، لا کے گھوسا مار دیا ناک کے اندر، ارے اس نے مجھے کہا تھا ہٹ، ایسے کہا تھا ہٹ، ہوئی ہوئی اتنی عظیم ہستی کہ اتنی بے ادبی سے کہا ہٹ، یوں کہ یہ کہنا چاہیے تھا حضور ہٹیے، راستہ دے دیجئے، اس نے کہا تھا ہٹ۔ ہمیں کوئی اتنا سا بول دے، ہماری اوقات کیا ہے؟ بے نمازی ہم، گالیاں ہم بکے ماں بہن کی، لڑکی بازی سے ہم باز نہ آئیں، ٹک ٹاک پہ عورتوں کے جسموں کو ہم دیکھیں، ماں باپ سے بدتمیزیاں ہم کریں، بیویوں کے منہ پہ تماچے ہم ماریں، ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو ہم کریں، ایک سے ایک بڑھ کر بے غیرت ہے ہم میں، جو نبی کریم اور اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ایگو اتنی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ایک جملہ بول دے ہمارا خون جوش مار جاتا ہے، اتر کے ناک پہ گھوسا کھینچ کے مارتے ہیں، اور ہم نبی کا کہنا نہ مانیں، ہم اللہ رسول کا کہنا نہ مانیں، ہم قرآن کو پس پوچھ پھینک دیں، ہم حدیث کو معمولی سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، ہماری وہی ویلیو رہنی چاہیے۔ اور کوئی ہم جیسا سمجھائے تو مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔